مصطفیٰ کے مرشد رسولوں نے پر راضی فرمایا عمر جی محبوب جی یہ تو تورات، جی یا رسول اللہ یہ تو تورات ہے نا۔ فرمایا اگر تورات والا خود نبی موسیٰ زندہ ہو کے دنیا تے آ جائے، آوے زندہ ہو کے دنیا تے آ جائے، 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 تو آنو سمجھ کتنے بجے آنی ہے؟ اچھا جدو آ جاوے داس چھوڑیا کرو۔ جدو موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دنیا تے آ جاوے، ہووے زندہ تے آ جاوے دنیا تے، ہو کے زندہ تے دنیا تے آ جاوے، تے تسی میں نو چھوڑ کے تے موسیٰ کلیم اللہ مگر لگ کے تے موسوی کلواؤ تے انہاں دے مگر لگ جاؤ، اے عمر تسی سارے راہ حق تو بھٹک جاؤ گے۔ تے اگلی بات اس تو بھی کمال دی ہے، اے عمر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دنیا تے آ جانا، انہاں دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد کی تابعداری نہ کر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا اے عمر اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ کے دنیا دے آ جان، انہاں دے اپنے لئے کوئی چارہ نہیں جب تک میری تابعداری نہ کرن۔ اللہ نے سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے، اے میرے نبیوں آدم تا عیسیٰ ابن مریم اگر میں تن کتاب و حکمت نبوت رسالت شریعت دے دیواں، ثم جاءکم الرسول پھر اچانک اعلان ہوئے نعرہ لگے سرکار کی آمد، ثم جاءکم الرسول اے میرے نبیوں توڑی شریعت چل دی ہوئے، توڑا نظام چل دا ہوئے، توڑی اتباع اطاعت جاری ہوئے، توڑے کلمے توڑی شریعت جاری ہوئے، ثم جاءکم الرسول پھر ادھروں آواز آوے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ہاں کیوں ڈر دو ماشاءاللہ کہو کوئی مسئلہ ہے، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی مدنی سرکار کی آمد، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا آخری پیغمبر آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے، ساری کائنات دا سردار آ جائے، محمد مصطفیٰ آ جان، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تُسا سارے ایمان لے آنا ہے اس مصطفیٰ دے ہوتے اور انہاں دے دین پھیلان اندر تعاون کرنا ہے۔ اقررتم قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری اے نبیو دسو من دے ہو یا نہیں؟ یا اللہ ساڑھا اقرار قالوا اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اقرار کر دے سارے انبیاء جی اللہ جی اقرار ہے، تو جب سارے نبیوں نے اقرار کر لیا ہے تو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغوپوری رحمت اللہ علیہ اس آیت اور اس معنی ترجمانی اپنی زبانی کیتا کر دے سن کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی، تو صاحب پہ ہی فیصلہ تو صاحب پہ ہی کرنا ہے یا ان میں کوئی کرنا ہے؟ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی، جتے نیویں پالی نبیاں نے، میں حنفی کہلانا میں کوئی آندہ میں شافی کہلانا میں حملی کہلانا میں آنا جدو مصطفیٰ آگئے تو پھر حملی تے حنفی شافی مالکی حملی کہلان دا کی معنی رہ گیا ہے؟ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی، جتے نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امام دی، جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے
غلاماں دی جدو حضور دے نال جڑ گئے اپنے آپ نو محمدی کہلا لے آل الحدیث آل سنہ کہلا لے سنت بھی رسول اللہ دی حدیث بھی رسول اللہ دی آل سنہ دا معنی حضور والے آل حدیث دا معنی حدیث والے حضور والے حضور دی سنت والے جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلاماں دی جدوں اچلی نسبت اندر چلا گیا ہے کدے سنیا جی ایک بندہ ایم اے پاس ہوئے تو وہ اپنے ڈگری نال کی لکھتا ہے ایم اے کدے اسے لکھے ہے میں میڈل کدے نہیں لکھتا کیوں اوپر والی ڈگری پہ چلا گیا نیچے والے کی حیثیت ختم ہو گئی جب محمدی بن گئے پھر حنفی کیوں پھر شافعی کیوں پھر مالکی کیوں پھر بستیوں کی طرف پھر ہستیوں کی طرف نسبت کیوں جب ساری دنیا محمد کے نام پہ جڑ گئی اب کسی اور چھوٹے کی حیثیت نہ رہی ساری امت آج بھی اور کل بھی اکٹھی تھی تو پیغمبر کے نام پر اور جب بھی اکٹھی ہوگی امت تو پیغمبر کے نام پہ اکٹھی ہوگی اسی تیانا بس سارے فرقے دے پابندی لا دو کوئی نام نہ رکھے سوائے مصطفیٰ دے کی خیال ہے تو جی اینج سمجھ نہیں آتی تو میں ایک اور آسان فرمولہ دس دا ہونا بندہ منا دا بھائی مولوی سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے میں کہ ہو سکتے ہیں جی حکومت مخلص ہوئے نا تو اکٹھے ہو سکتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن ساری حکومت مخلص ہوئے تو تانا حکومت ماشاءاللہ ساڑھے ملک حکومت ہے بے کوئی نہیں چلو میں سمجھو بے چلو ٹھیک دعا کرو اللہ رحمت فرمات تو اڈی توجہ ہے ماشاءاللہ میں کہ بڑا آسان یا سوکھا یا طریقہ ہے آندھا کیوئے اگر حکومت سنجیدہ ہونا فرقہ وریت اور لڑائی اور جھگڑے یہ انتشار یہ گروہ بندی ختم کرنے میں سنجیدہ ہو جائے آسان ترین نسخہ ہے کہنے لگا آسان ترین نسخہ کیڑا ہے میں کہا بس ساڑیاں جڑیاں کتاباں نہ ساڑیاں کتاباں جڑیاں علماء اہل حدیث نے کتاباں آج تک لکھیاں نے جدوں دا پاکستان بنیا اس تو لے کے آج تک 75 سالیں جڑیاں لکھیاں نے نا ساسی ساریاں کتاباں تو انہیں کٹھیاں کر گیا قوماں دے حوالے کرنے تسی یہاں مولویان دیو بریلوی دیوبندی علماء دیو اہل حدیث علماء دیاں کتاباں انہیں جیڑی گل قرآن حدیث دے خلاف ہے نا انہوں ذرا تسی نشاندہی کرو وہ نشاندہی کرن تو اس تو بعد وہ ساریاں چیزاں کٹ دیو جڑیاں قرآن حدیث دے خلاف ساڑی کتابیں بالکل صاف کر دیو تو جدو ساڑیاں صاف ہو جانا پھر نادیاں سان دیو پہلے اسی پیش کرنے ہیں جدو ساڑیاں کتاب و سنت دے مطابق بالکل رہ جان تے باقی ساری گلاں کٹی جاننا پھر انادیاں سانوں دیو اسی تو نشاندہی کر دئیے اے گل قرآن دے اے گل حدیث دے اے گل قرآن دے اے گل حدیث دے خلاف ہے پھر انادیاں بھی کٹ دیو یعنی پھر جدو انادیاں بھی کٹ جان گیا ساڑیاں بھی کٹ جان گیا مگر قرآن حدیث رہ جائے گا انادے مسلک ختم ہو جان گے ساڑھا پھر بھی قائم رہے گا کیونکہ قرآن قائم رہے گا مصطفیٰ دی حدیث آج بھی کہتا ہوں ہماری کوئی بات پھر سن لے ہماری کوئی بات مجھ میں میری قیادت و سیادت میں علماء میں قیادت و سیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت میں سیادت میں مجھ میں علماء میں ذاتی طور پر خطا غلطی کا امکان موجود ہے ہمارے مسلک میں غلطی نہیں ہے کیوں ہمارا قرآن بھی غلطی سے پاک ہے ہمارا امام بھی غلطی سے پاک ہے اور کسی کو امام اینج دے ہیں نہیں جڑے غلطی تو پاک ہو توجہ ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا اور میں تقریر شروع کرنے لگا تو آڑا کی خیال ہے ڈٹے ہو ماشاءاللہ اور میری طبیعت کھول گئی تو آڑے بھی ماشاءاللہ طبیعت فریش ہے نا کہ چاہ واسطے وقفہ کرا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہمارا امام معصوم ہمارا امام اچھی بولی ہمارا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ معصوم نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ معصوم نہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ معصوم نہیں امام مالک معصوم نہیں ہمارے امام اونچی بولیے ہمارے امام
فقد لبست فیکم عمرا، ہر حال اندر پیغمبر دی اطاعت کیوں، خوشی اندر غمی اندر اطاعت کیوں کہ غلطی دا مکان نہیں، ہر حال اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہوئے گی۔ تائیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات نو اطاعت واسطے پیش کرن تو پہلے اہل مکہ دے سامنے کھڑے ہو کے فرما فقد لبست فیکم عمرا، اے مکے والو 40 سال درسہ گزارے ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تے دسو، 40 سالوں میں کوئی خطا ہوئی ہے تو بیان کرو۔ امام ابو حنیفہ سیدنا امام ابو حنیفہ نہیں گل بنی تو میری لڑائی ہو جانی۔ سیدنا امام ابو حنیفہ پیار نہ محبت نہ عقیدت ادب و احترام نال، کیونکہ آل الحدیث دا مسلک ایسا پیارا مسلک ہے جدے اندر کسے نال دشمنی عداوت ہے ہی نہیں، سب نال پیار سب نال محبت۔ جڑا تو بندہ کہے نا آج تو بعد بس تسی امامن نہیں من دے، تسی کیا کرو اسی سارے امامنوں سارے مننے تے پھر وہ تو کو پوچھی پھر جے تسی امامن من دے ہو تے پھر تسی امامہ دی تقلید کیوں نہیں کر دے؟ تو ایسا بالکل بڑا سوکھا جا جواب ہے۔ تسی انہوں نے کیا کرو با تسی کنے امامن من دے ہو، کہنے گا سی سارن من دیا، تو پھر انہوں کو پوچھا کرو تسی تقلید کنے دی کر دے ہو، کہنے گا سی ہکو دی کرنے، پھر انہوں نے کہا باقی تسی کیوں میں من دے ہو، وہ کہنے گا سی انہوں نے ویسے ہی من دیا، تسی کہا سی سارن ویسے ہی من دیا، ہاں اسی سارن ویسے من دیا، تو آڈا ویسا سونے دے بس تو آڈا ویسا کوئی خاص چیز دا بنے ہوئے بس تسی سارے نو ویسے منو، ایک دی تقلید کرو تے باقی تینن ویسے منو، شافی من دیا جی ویسے، امام مالک نو من دیا ویسے، احمد بن حنبل نو من دیا ویسے، تے ایک دی تقلید کرنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی، باقی تینن اسی ویسے من دے ہیں وہاں لیکن تقلید ایک دی کرنے میں کہا دی چوہاں نو ویسے من دیا، اطاعت مصطفیٰ دی کر۔ ہم مانتے ہیں چاروں کو ویسے ویسے، ہم چاروں کو مانتے ہیں ویسے، وہ پہنچے ویسے تسی کہو جیسے، پھر وہ کہے گا جیسے کیسے، تسی کہو ویسے، جیسے تم مانتے ہو ہم مانتے ہیں ویسے، جیسے مانتے ہو تم ہم مانتے ہیں ویسے، ویسے کیسے جیسے، یعنی جیسے تم مانتے ہو نا تین کو اطاعت اتباع اور تقلید ایک ہی کرتے ہو، ہم چاروں کو ویسے مان کے نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ تسی ایک دی تقلید کر دے ہو تینن ویسے من دے ہو، سی بولو چارہ نو، کچھ بولو چارہ نو ویسے من دے، ادب احترام اکرام سارے ادا کرنے آئے، اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام نے کرنے آئے، سب دا احترام اطاعت پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جے ہمیں سمجھنا ہے نا پھر پتہ کیا نہیں، یہ ہون کوئی ہر بندہ دریا تو جان کے پانی پی کر سکتا ہے، بڑا بندہ نا کھڑ کے سوال لے آندر یعنی جو بندہ ہر بندہ دریا تے جا سکتا، میں کہ نہیں، یعنی پھر اگو پانی نہرہ تو پیویندا ہے نا، میں کہ جی بالکل نہرہ تو پیویندا ہے، یعنی اگو پھر کھالے ہوندے ہیں نا، میں جی بالکل کھالے ہوندے ہیں، تے اگو پھر چھوٹے چھوٹے نلکے لگے ہوندے ہیں، میں کہ جی بالکل نلکے لگے ہوندے ہیں، تے اسی پانی اتھوں نلکے تو پی لینے ہیں، ہن ہر بندہ دریا تے جا سکتا ہے، میں کہ نہیں جا سکتا، یعنی پھر کھالے تو پانی پین کی حرج ہے؟ یہ سارے کھالے حنفی شافی مالکی عملی یہ ساری نہران تے کھالیں، مگر دریا محمد مصطفیٰ نے دریا ایک کئی، اگو یہ سارے مختلف نالے یہ نالیں تے نہران تے کھالیں، تے تسی آدھو با دریا تو پانی پیو، ہر بندہ دریا تے جا سکتا، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے دین و اسلام نو، دریا تے نہیں نہ جا سکتا، میں جی بالکل اتھے دریا تے بعد منع بھی کوئی نہیں ہوندہ تے بندہ وہی ڈگن دا بھی خطرہ ہوندہ ہے، تے اگو بندہ نہرہ جو پانی پیندا ہے نا، میں کہ جی پیندا ہے بالکل، اسی کدو آنا با نہر تو پانی نہ پیو، یعنی تسی آدھو با ڈرکٹ دریا تے جاؤ، میں کہ نہیں، اسی آنا نہر تو پانی پیو، اسا کدی بھی نہیں آگے با دریا تے جاؤ، اسی آنا نہر تو پانی پیو، یعنی کیڑی نہر تو، میں کنیاں نہران یعنی 4، میں کہ 5ویں کھالے دا کی قصور ہے،
چار نہر نا تھوڑے بکول جان جی اے حنفی نار شافی مالکی املی نار چارے نہر جانی چارے نہر میں کہ پھر کیڑی پاٹ تو پانی پی جانے حنفی تو میں کیوں باقی جڑے ترے نہر انہوں نے قصور کی ہے جدو دریا ایک کے تو تسا ایک نار کیوں خاص کی تھی اسی نا چون نہر تو پانی پیو جانے چون تو نہیں تو ایک تو پینا ہے نا میں چون تو کیوں بندہ پی سکتا ہے ایک تو ہی پینا ہے تو میں کہ پیو جانے کیڑی نہر تو میں کہ حنفی نہر تو پانی میں کہ پیو بالکل پیو لیکن تھوڑا جا ساڑا ایک سوال ہے وہ حل تے کرو جانے جی میں کہ دریا ایک کو ہی ہے مگر جانے جو ایک کو دریا ہے اگو ساری نہریں ایک کو دریا چو نکلی ہیں جانے جی ساری دریا نہریں اتھو ہی نکلی ہیں تو میں کہ پھر ہر نہر دے پانی دے ذائقہ وکرا وکرا کیوں دریا جو ایک کے اگو نہریں دے ذائقہ وکرا وکرا کیوں حنفی نہر دا ذائقہ ہو رہے تھے شافی دا ہو رہے تھے مالکی دا ہو رہے تھے حملی دا ہو رہے تھے جعفری دا بالکل ہی ہو رہے یہ ہر نہر دا ذائقہ وکرا وکرا کیوں ہے یا تے ایک دریا چو نکلیا نہیں جے نکلیا ایک دریا تو راہ دے اندر کوئی نہ کوئی گٹر دا منہ کھلے ہے ذائقہ بدلے ہے تسی آندے ہو پانی نہر تو پیو اسی آنا پانی نہر تو پیو لیکن دریا دے ذائقے نہ رلا کے پیو جیڑی نہر دا ذائقہ دریا نہ رل جائے اس تو پانی پانی دا رنگ تے بو بدل جائے تے پانی پاک دریا نہ رلاؤ پتہ کیڑی دریا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اِدھا مانا ہے جدو نہران دا پانی وکرا وکرا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ تُسیاں دو اکھاں بند کر کے پیو جویں دا ذائقہ ہے انج دا پیو ماسک چڑھا کے پیو جویں دا ہے اویں دا پی لو اہل حدیثاں اکھاں کھولو تے پانی چیک کرو تے لیبارٹری اندر چیک کراؤ لیبارٹری کی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر نو کی فرمایا عمر اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے آ جان تے تسی انہاں دے مگر لگ جاؤ تے تورات دا ورق پڑھ رہے ہیں اے تربیت ہو گئی ہے سیدنا عمر دی ان ذرا توجہ فرمانا سیدنا عمر دا اپنا زمانہ خلافت ہے علامہ سیوطی رحم اللہ نے فضائل عمر اپنی کتاب دے اندر یہ روایت درج فرمائیے توجہ کرنا سیدنا عمر دا زمانہ خلافت اندر میدان جہاد اندر جہاد دا مرکہ جاری ہے اتوں نے کمانڈر نے لشکر نے دے امیر نے ایک بندے نو قاصد بنا کے بھیجا جاؤ مدینے میں امیر المومنین کو جا کے خبر دو کہ اللہ نے بڑی فتح بخشی ہے علاقے کے علاقے فتح ہوئے اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے آپ کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے جاؤ جا کے تاکہ حالات پتہ چلے اور انہیں خوشی محسوس ہو قاصد مدینے میں پہنچا پتہ چلا قاصد آیا امیر المومنین نے بلایا فرما سناؤ آپ آئے ہو جی آیا ہوں فلاں علاقے سے لشکر بھیجا تھا بڑی فتح ہوئی فلاں علاقہ وہ سناتا گیا سیدنا عمر فرمان لگے اے قاصد اس سفر جہاد تا کوئی اہم ترین واقعہ ہوئے تو ذرا وہ سنا میرا ایمان ذرا تازہ ہو جائے کس طرح تم گئے اور کس طرح جہاد ہوا کوئی لازمی بات ہے اتنے بڑے مارکوں میں کہیں نہ کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے تو کوئی واقعہ سنا دے کہنے لگا امیر عمر اس سفر جہاد ایک بڑا اہم واقعہ ہے فرما وہ دسو کہنے لگا اسی علاقے اندر حملہ ہوئے فتح ہوئی ایک قلعہ فتح ہویا ہے اس فتح دے دوران اسی مال غنیمت اکٹھے کر رہے سا تے مال غنیمت اکٹھے کرنے ایک قلعے چو ایک کمرے چو سانک ملی کتاب ملی تے وہ اسی کتاب پھر لے آئے مال غنیمت چاہی سی اسا وہ کتاب نو رکھ لیا خیمے اسا کہ بہنوں پڑھی تو جدوں اسا پڑھے نا میرے عمر کی پوچھ دیو بڑی روحانی کتاب سی بڑے ادھے واقعات بڑے قصے توجہ ہے بڑے قصے سن اس کتاب میں بڑے روحانی واقعات سن ایڈے روحانی واقعات کہ ایک بندہ اس دے بچہ ایک بی بی ہے وہ دا بچہ فوت ہو گیا
تو وہ جڑا ملک الموت آ نا وہ روح لے کے جا رہا ہی مگر بی بی ناس پہ پیر صاحب کو گئی وہ میرا بچہ تو جی ملک الموت لے گیا انہوں نے لنگوٹا کاس لیا وہ مگر تے فرشتہ کیا گیا توجہ ہے کتابوں میں پھر روحانی واقعات تو ہوتے ہیں نا ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کی پناہ تسی حیران ہو جو وہ اگر میں نے کدی نشست کسی ہوری چ بلاؤ نا جڑی تواڈے محلے چ نہ ہوئے وہ تواڈی نشست میں تمہیں سارے واقعات روحانی سناواں صرف روحانی واقعات ایک بزرگ وضو پہ کریں دے آئے وہ دے کولوں دی ایک دوجے بزرگ گزرے وہ کیڑے آئے وضو کرنا والے بھی کیڑے آئے تے دوجے کیڑے آئے تو نہیں دسن جو انہیں ویکھیا نا تو انہیں کہا با والدین دی نافرمانی چھوڑ دے او ساکا بزرگوں تو ہن کیوں پتہ جو سکتا ہے پانی ڈگدا پیا نا تے وچ گناہ ڈگدے پے او دے وچوں میں نظر آندا پیا تیرا کیڑا گناہ اے تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اور بڑے بڑے واقعات بھی ہے لیکن وہ دے واسطے بندے نو مسجد تو باہر ہونا چاہیے بندہ جھوٹ جو بولنا ہے بندہ ذرا ہاں اس واسطے مسجد دا تقدس دا بھی خیال رکھنا ہے سیدنا عمر چلو آتے ہیں اپنی بات کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ قاصد کہنے لگا میرے عمر اسینا وہ پھر کتاب پتہ کی کرنے سا جدو راتی جہاد تو مار کے تو فارغ ہونے سے خیمے جاندے سا نا از روزانہ معمول بنایا از یہ کتاب پڑھ دے سا ایک بندہ پڑھتا سی دوجے سن دے سا بڑا مزہ آتا سی اس کتاب تو میں نے پھر کمانڈر کیا بجاؤ امیر المومنین میں اللہ اور جا کے پیغام دیا اللہ نے بڑی فتح دی آپ نے فرمایا اپنے غلام نو اے اندروں ذرا درہ چاہ لیا وہ درہ لے آیا انہوں کہنے لگا میں انہوں درہ مار ذرا کوڑے مار انہوں نے کہا امیر عمر میرا قصور میرا جرم میں مجاہد اتنا صبر کر کے خبر دینے آیا ہوں آپ مجھے کوڑے پر سوارے مروا رہے فرمایا تم وہ کتاب پڑھتے رہے قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کے ہوتے ہوئے تم وہ کتاب پڑھتے رہے جو کلے سے ملی وہ قصے سنتے رہے وہ واقعات رات کو سنتے رہے اگر کوئی واقعہ ہی پڑھنا تھا تم نے خیمے میں سورہ یوسف کیوں نہ پڑھی جب تک عمر زندہ ہے ہم ایسی کتابیں نہیں پڑھنے دیں گے ہم پڑھے امت پڑھنا چاہے تو قرآن پڑھے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے آج ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم گھر سے نکلنے کے انکاری نہیں ہم 10 دن 40 دن گھر سے نکل کے تبلیغ کے خلاف نہیں ہے کون کہتا ہے کہ اہل الحدیث تبلیغ کے خلاف ہے نہ تبلیغ کے خلاف ہے نہ جماعت تبلیغ کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں نکلو بستر اٹھاؤ محنت کرو کوشش کرو امت کو نماز پر دین پر شریعت پہ لگاؤ سال نکل جاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اعتراض صرف کتاب پر ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ قصوں اور کہانی اور جھوٹی روایات پر مشتمل ہے تمہارے ہاتھ سے وہ کتاب لینا چاہتے ہیں اور تمہارے ہاتھ میں قرآن اور صحیح البخاری دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وقت آنا ہے کی خیال ہے ازاو کتاب توڑی لے لینی ہے تو ان بخاری دے دینی انشاءاللہ کی خیال ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ میں ایک زمانہ عرصہ توڑے اندر گزارے ہیں میرے اندر کوئی قصور و جرم نہیں نبی ہوندہ ہے جڑا معصوم ہوندہ ہے مطاع ہوندہ ہے جڑا معصوم ہوندہ ہے ہر بات اُسی قابل عمل ہوندی ہے جڑے معصوم ہوندے نے سارے غیر معصوم و گناہگار نے رب کی زمین تے کو معصوم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اگر این سمجھ نہیں آئی میں آسان لفظ اندر سمجھانا میں نو حکم ہے میں گناہ دے قریب نہ جاواں تو آنو حکم ہے تُسے گناہ دے قریب نہ جاؤ گناہ نو حکم ہے
گناہوں حکم ہے میرے مصطفیٰ دے قریب نہ جائے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ نے معصوم بنایا ہے، اور کتنے عام معصوم نے۔ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، ایک عورت آئی ہے حجرہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے اندر ایک عورت آئی ہے، کہنے لگے اماں جی میں حضور دے ہاتھ ہوتے بیعت کرنا چاہنی ہاں۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرے دے دوسری طرف موجود نے، درمیان پردہ لٹکے ہوئے ہیں۔ جدو عورتاں آندیاں حضور پردہ لٹکا دیں دے، حضور پردے دے پیچھے ہو جان دے، عورتاں ادھر بہ جانیاں۔ کیوں بھائی؟ حضور پردہ لٹکا دیں دے، حضور اس طرف ہو جاندے، عورتہ سامنے امی عائشہ کول بیٹھ جانی، حضور دوسری طرف ہو جاندے، درمیان کی پر لٹکتا سی؟ اچھی بولو کیوں؟ کیوں بھائی؟ اللہ دا حکم تو تھا، لیکن مجھے بتاؤ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا، پردے کا حکم تھا نا۔ جب درمیان میں پردہ لٹک جاتا تو پھر صحابیہ پردے میں ہو جاتی، حضور دوسری طرف ہو جاتے۔ توجہ ہے؟ درمیان میں پردہ لٹکا دیتے، عورتیں اس طرف ہو جاتی، حضور اس طرف ہو جاتے، درمیان میں پردہ لٹکا دیتے۔ حضور سے صحابیات پردہ کرتی تھیں۔ یہ برقع عورتیں کیوں پہنتی ہیں؟ بولو۔ حضور کے زمانے میں جو عورتیں پردہ کرتی تھی کس سے؟ صحابہ سے، اور کس سے؟ حضور سے۔ یا پردہ اس واسطے کیتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہ آوی ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ سے چھپنے کے لیے پردہ ہو سکتا ہے؟ حضور کو چہرہ نہ دکھانا ہو، حکم ہو اللہ کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ صحابیات کیا کرتے تھے حضور سے؟ صحابیات کیا کرتے تھے حضور سے؟ توجہ میری طرف رہے۔ صحابیات کی کر دیا سن حضور سے پردہ۔ جو ہر جگہ آدھے ناظروں سے پردہ ہوتا ہے، جو ہر جگہ آدھے ناظروں سے پردہ ہوتا ہے۔ صحابیات کیا کرتی تھی حضور سے؟ پردہ۔ پردہ لٹکا ہوا ہے درمیان میں، حضور اس طرف ہے، صحابیہ اس طرف ہے۔ فرمایا میں نبی علیہ السلام دی بیعت کرنا چاہتا۔ سیدہ نے فرمایا حضور پردے کے اس طرف ہے، بیعت کر لوں۔ عورت نے سمجھا اب بیعت دا معنی ہے ہاتھ پر ہاتھ دینا۔ صحابیہ نے انج کر کے چادر چوں پردے چوں ہاتھ دوسری طرف کرنا چاہیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، واہ محبوب تمہاری قسمت پہ قربان۔ انج نہیں فرمایا اے عورت، اپنی بیوی کو مخاطب، اے عائشہ اس عورت کو ہاتھ پیچھے کرے، وہ محمد غیر عورتوں کی ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا، مجھے اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ ہن جڑا مولوی تواڈے گھر آوے تے تسی آندے ہو میرا بچیاں ہاتھ پھیری جایا جے، جڑا مولوی بچیاں ہاتھ پھیرے وہ تسی کی آندے ہو مولوی ہے؟ پہنچو ہے تے پیراں تو اونج کوئی نہیں پردہ، تے سانو آندے تسی پیراں دے منکر ہو، پیر کوئی لے تاؤ، کوئی پیر دسو تے صحیح نہ بکیڑے دے منکر ہے کہ اس دا نا تے لاؤ نہ پیر ہووے تے اللہ دی قسم انہاں دے جوتے چکن لی تیار۔ پیر ہو، بزرگ ہو، نیک ہو، صالح ہو، شریعت کا پابند ہو، ہم اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر پیر نہ ہو اور پیر کے روپ میں کہے کہ میں پیر ہوں، اسی وہ دے جوتے چکن ہو تیار۔ توجہ ہے؟ پیر ہو، بزرگ ہو، شریعت کا پابند ہو، ہم اس کے جوتے اٹھائیں گے۔ اور اگر وہ شریعت کے روپ مطابق نہ ہو اور پیری کے روپ میں لوگوں کا مال لوٹے، ہم اس کے جوتے اٹھائیں گے، پہلے کی خدمت کے لیے، دوسرے کی مرمت کے لیے۔ ان المسلمین والمسلمات، لے آؤ پیر کوئی ایسا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات
والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون جڑا پیر لوگاں دی عورتاں بہناں بیٹیاں دے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھے سر ہوتے ہاتھ رکھے اور پردہ نہ کرے ہاں معذرت کے ساتھ ہم اس کو ولی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ولایت کے لیے ضروری ہے کہ پردہ کرے حیا کرے ادب احترام جیسے مرد عورتوں کا اختلاط ہو عورتیں بھی اندر ہوں مرد بھی اندر ہوں پھر جناب لین لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور عورتیں جناب سجدہ کر رہی ہیں عورتیں چڑھا رہی ہیں عورتیں جناب نظر نیاز گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہی ہیں پیروں کو ہاتھ لگا رہی ہیں سجدہ کرا رہے ہیں کیسے ولایت کا معیار پہ پورا اترے ہم اس کو ولی نہیں کہتے ولی وہ ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون ایک صحابی آئی کہنے لگی محبوب جی میرا شوہر بیمار ہے تو انہوں یاد فرما رہے ہیں تو ساڑھے گھر تشریف لے آؤ محبوب علیہ السلام فرما دینے جا بی بی تو چلی جا میں آ جاؤں گا عورتاں دی محبوب جی نہیں تسی مصروف ہو جاؤ گے ہور ملن چان پیارے توڑے آ جان گے تسی مصروف ہو جاؤ گے میں تو نال ہی لے کے جاؤں گی حضور فرما دے تو جا میں آ جاؤں گا عورتاں دی نہیں محبوب میں نال لے کے جاؤں گی فرما تسی چلے جاؤ تو میں آ جاؤں گا عورت کہیں دی محبوب جی نہیں میں بیٹھی ہیں اس مقام تے جدوں فارغ ہو گئے میں تو نال لے کے چلائیں گی حضور فرماتا تیرا شوہر کیڑا ہے جی آنکھ اندر سفید دی تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ ہی سفید دی یا رسول اللہ نہیں میرا شوہر تو ٹھیک ہے ویسے بیمار ہے آنکھ کا کوئی مسئلہ نہیں فرمایا جا دیکھ تیرے شوہر کی آنکھ میں سفید دی اے عورت دوڑی گھر پہنچی اندر داخل ہوئی اپنے شوہر دی اکھاں نو چیک کر رہی کدی ادھروں ویندی ہے کدی ادھروں ویندی حضور فرماتے تیری اکھاں سفید دی تیری اکھاں ٹھیک نے مگروں دروازہ کھٹ گیا محبوب دروازے پہ پہنچ کے عورت دروازہ کھول کے آندی محبوب یہ تشریف لے آئے ہو فرمایا ہاں میرے شوہر دی اکھاں تو سفید دی کوئی نہیں تساں فرمایا سفید دی ہے میں اتھوں دوڑ پڑی آپ نے فرمایا اللہ دی بندی ہے ہر اکھ اندر سفید دی ہوندی ہے یا رسول اللہ پھر تساں منو تو دوڑا دیتا فرمایا میں غیر عورت نال گلی چڑھنا پسند نہیں کردا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لوگوں اے مکے والو 40 سال درسہ گزارے ہے میرے اندر کوئی عیب کوئی نقص کیوں اتباع حضور دی ضروری ہے کیوں اب رسول اللہ دی ہر بات حرف آخر ہے کہ آپ معصوم نے آپ دی ہر بات حق ہے ہر بات سچی ہے ہر بات دین ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر جاری سی توجہ فرمائیے آپ بیان فرما رہے ہیں آپ کچھ بول رہے ہیں آپ دے شگرد سیدنا امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں جو امام صاحب فرماتے ہیں لکھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ وَيْحَكَ یا ابو یوسف اے ابو یوسف تجھ پر افسوس ہے میری ہر بات نہ لکھا کر کہتے میں کچھ کہنا شام میں کچھ کہنا سویرے میں کچھ کہنا شام فتوہ واپس لے لینا رجوع کر لینا میری ہر بات نہ لکھیا کر یہ شان امام ابو حنیفہ یہ شان ہے امہ کی یہ شان ہے انسان کی یہ شان ہے عالم کی یہ شان ہے متقی پرہیزگار آدمی کی یہ شان ہے فقیہ کی یہ شان ہے امام کی یہ شان ہے بزرگ کی یہ شان ہے امام ابو حنیفہ کی کہ ہر بات نہ لکھا کر میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم دوات کو لے جو حضور فرمانے لکھی جا رہے ہیں قریش نے کیا ہے عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر حضور دی حضور جتھے نبی نے ہوتے بشر بھی نے کس ویلے خوشی اندر کس ویلے غمی اندر ہر بات لنوں لکھنا نہیں چاہیے دا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں رک گیا لکھن تو رک گیا کچھ دن بعد حضور نے فرمایا کہ عبداللہ میری حدیث آج کل تو لکھ نہیں رہا جڑا بندہ تو نے کبھی حدیثہ 200 سال بعد لکھیاں کہ یعنی سمجھو جھوٹ بولدا ہے جڑا بندہ حدیثہ بعد لکھیاں کہ نہیں وہ بھی غلط بیان نہیں کرنا ہے حضور دے سامنے حدیثہ لکھیاں جا رہی ہیں فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص فرمایا میں حدیث لکھن تو رک گیا کچھ دن بعد حضور پوچھتے ہیں عبداللہ
اج کل تو میری حدیث نہیں لکھیا کردہ فرما محبوب جی ساتھیاں نے مشورہ دیتا ہے ہر بات نہ لکھیا کر نبی پاک بشر نے کس ویلے خوشی اندر کس ویلے غمی اندر ہر بات نہیں لکھنی چاہیے دی آپ نے فرمایا ہے عبداللہ میری ہر بات لکھ میری ہر بات لکھ کیوں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آپ نے فرمایا میری ہر بات لکھ میرے زبان تو میری ایس زبان تو حضور نے اپنی دو انگلیاں دا اپنا منہ والے اشارہ کر کے اپنی جب مبارک تے زبان مبارک تے ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے فرمایا میری اس زبان تو سوائے حق دے کچھ نکلتا ہی نہیں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا یہی فرق ہے مسلک اہل حدیث اور دیگر فرق میں کہ ہر فرقہ دے اندر غلطی دا امکان ہو سکتا ہے کیوں اس واسطے کہ امام غلطی تو پاک نہیں یہاں غلطی نہیں کیونکہ ہمارا امام غلطی تو فرمایا ہمارا امام غلطی تو پاک ہمارے مسلک کی ایک بات یا قرآن میں یا حدیث پاک میں دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیتا ہے فتح مکہ کرن تو اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سارے انہوں چھوڑیا جا سکتا ہے سارے انہوں نرمی کیتی جا سکتی ہے ایک ہبار ایک بندہ ایسا ہے انہوں نہیں چھڑنا محبوب جی کیوں فرمایا میری بیٹی زینب نو انہیں نیزے مارے سن بیٹیاں دا تو بندے نو کدوں بلدا ہے حضور فرماتا میری بیٹی زینب افضل ترین بیٹی کدے کدے تو سامی تقریر کیا دیتا کرو زینب کے بابا یہ حال وہ فاطمہ کے بھی بابا ہیں وہ زینب کے بھی کبھی زینب کے بابا بھی کہتے کرو جدے حسنین کے نانا میں کبھی امامہ کا نانا بھی کہہ دیا کرو امامہ کے بھی نانا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کدے حسنین کے بابا کدے ام کلثوم کے نانا بھی ہیں جو ام کلثوم سیدنا عمر کے نکاح میں ہے سن لیجئے جے میرا پیغام میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبار نو معاف نہیں کرنا ہبار نسیا جا رہا ہے چھپتا جا رہا ہے کسی نے کیا ہبار حضور کول چلا جا رحمت للعالمین نے تے چھاڑ دین گے کہنے لگا میرے بارے تو بڑا سخت فتوہ حضور نے دیتا ہوا ہے یہ بیت اللہ دی غلاف نال پکڑے ہوئے نا پکڑے کھلوتا ہوئے تاں انہوں نہیں چھڑنا کہنے لگے رحمت للعالمین نے بابا جو ساریاں چیزاں دے تیرنا نرمی ہو سکتی ہے ہبار نے اپنے منہ ہوتے کپڑا لیا منڈاسا ماریا ہے تے چلدا چلدا اچانک حضور دی محفل اندر آ گیا ہے حضور نے فرمایا جی میرے صاحبہ ہبار جتھے ویکھو جویں ویکھو جس حالت ہی ویکھو انہوں قتل کر دو ہبار نے کپڑا منہ تے لپیٹے ہویا آیا حضور دی محفل اندر آگے اچانک دم دروا منہ تو کپڑا ٹاک کہنے لگا محبوب جی ہباراں تے معافی دا طلبگار نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہاں جھکا لیاں اس انتظار اندر کہ میں جو کیا ہویا ہے صحابہ کرام نو کہ جتے ویکھو قتل کر دو مار دو کوئی صحابی اٹھے گا مار دے گا صحابہ سوچ رہے نے حضور دی محفل اندر آ گیا ہے یہ مروانہ ہویا تے حضور دوبارہ فرمان گے کہ مار دے ہو میں نہیں معاف کرنا صحابہ اس انتظار اندر نے حضور اس انتظار اندر نے کوئی اٹھے تے مار دے صحابی اٹھیا کوئی نہیں صحابہ اپنے فام اندر نے حضور پاک علیہ السلام اپنے حکم دے خیال اندر نے ہجے اسے بات اندر سلسلہ سوچو بچار جاری ہے کچھ دیر بعد ہباراں دا محبوب جی میرے بارے پھر فیصلہ ایمیں کھڑا ہے نبی علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی فرما جا ہبار میں تنوں ہی معاف کیتا ہے ہبار نو معافی مل گئی تو جدو معافی مل گئی پیچھا پلٹ گیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ تساں اٹھ کے ماریا کیوں نہیں میں جو کیا ہویا سی محبوب جی ایسا سمجھا توڑی محفل اندر آ گیا ہے ان دوبارہ تسی کہو گے تے مارنا ہے اسی تے اس انتظار رہے تے جے مروانا مقصود سی
تسی آہستہ جہا اکھ دا اشارہ کر دے اسی اٹھ کے مار دیں دے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑا نبی ہوندہ ہے او دے اکھ دے اشارے بھی رب دے پابند ہوندے نے۔ اکھا دے اشارے بندے مروانا انبیاء دا کم نہیں ہونا۔ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تَعْقِلُونَ۔ اے مکے والو 40 سال میں کوئی عیب و نقص بتاؤ، بیان کرو۔ ہم اس لیے دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں ساری باتیں چھوڑ کے اطاعت مصطفیٰ پر آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ آپ کی ذات معصوم ہے، آپ کی حدیث معصوم ہے، غلطی سے پاک ہے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حق و سچ ہے، باقی ہر بات میں غلطی کا خطا کا امکان ہے۔ ہمارا مسلک و منہج کتاب و سنت کا پابند ہے۔ ہم نے کوئی آج تک نئی بات اسلام میں، دین میں، شریعت میں گھڑی نہیں، داخل کی نہیں، اسی دین پر قائم ہے جو 1400 سال پہلے بذریعہ جبریل مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا۔ کوئی ایک بات ہم تمہارے سامنے موجود ہے۔ ہم جب نماز کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یہی کیفیت حدیث میں آج بھی موجود ہے۔ جیسے ہم ہاتھ اٹھا کے کہ اپنے کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر، نہ ہاتھ جنک جڑے ہوتے ہیں، انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوتی ہے۔ اس حالت کیفیت میں یہ نقشہ، یہ تصویر اسی طرح حدیث پاک میں موجود ہے، جس پر آج تک ہم دلیل پر قائم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کی یہ صورت ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے کسی کتاب میں یہ صورت پڑھی ہو تو مجھے حوالہ چاہیے۔ جس کی نماز کا آغاز ہی سنت کے مطابق نہ ہو، باقی کی حالت کیفیت کیا ہو؟ یہ جو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہی طریقہ، یہی صورت ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اس کی دلیل ہو تو کرتے ہیں، دلیل بعد میں تلاش نہیں کرتے۔ دلیل ملے تو عمل کرتے ہیں، عمل کر کے دلیل تلاش نہیں کرتے۔ لوگ پہلے عمل کرتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں، پھر دلیل لب جاتے، ٹھیک ہے نہ لبے تو حرج کی۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ جو تمہاری میت کا جنازہ ہوتا ہے، کبھی یہی رسول اللہ نے پڑھا تھا کہ پہلے نیت کی ہو وہ پنجابی میں، پھر آپ نے 4 تکبیرات کہی ہو، پہلی تکبیر میں سبحانک اللہم جل ثناؤ کا پڑھا ہو، دوسری میں وہ درود جو سلمتا و ترحمتا یہ پڑھا ہو، تیسرے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ کے سلام پھر کے وہاں بیٹھ کے دعائیں کی ہوں، اور پھر آگے 70 پہ دعائیں شروع کر دی ہوں۔ کبھی آپ نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہے؟ ہم جنازہ پڑھتے ہیں 4 تکبیرات کے ساتھ، پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے، آگے سورت پڑھتے، اس لیے کہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے جو عام نمازوں میں ہے، جو کہ حدیث میں ہے۔ تیسری کے بعد دعائیں مختلف پڑھتے ہیں جو کہ حدیث میں ہے۔ اور عوف بن مالک کہا کرتے تھے جب میں نے یہ اللہ مغفر لہو دعا جنازے میں سنی تو میرے دل میں خواہش ہوئی کاش جنازہ میرا ہوتا۔ جنازے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد میت کو فوری اٹھاتے ہیں جیسے حدیث میں ہے، دفن کرتے ہیں جیسے حدیث میں ہے، اوپر کھڑے ہو کے قبر بنا کے دعا کرتے ہیں جیسے حدیث میں ہے، پھر واپس گھر آکے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، وہی الفاظ زبان سے کہتے ہیں جو حدیث میں ہے۔ ہم نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں جو حضور نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہم نے ایک ایک دین کی ایک ایک بات کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے اور رب سے وعدہ کیا ہوا، اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے قیامت تک ہم نہ دین میں اضافہ ہونے دیں گے نہ دین میں کمی ہونے دیں گے۔ ایک دعا ایسی بتلاؤ جو حضور نے نہ پڑھی ہو اور ہم پڑھتے ہو۔ ہم تو جھوٹ حضور کا ہی پیتے ہیں روزانہ۔
جڑے الفاظ حضور دی زبان چو نکل جان وہ ہمارے لیے حضور کا جھوٹ ہوتا ہے، تبرک ہوتا ہے، بس وہی پڑھتے ہیں بس۔ وگرنہ سانو دعا نہیں بنا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، سانو کوئی گھڑن لگے تکلیف ہوندی تو آنو تے عربی بھی صحیح نہیں بنائی، میں کل دے روزے نیت کی رکھے، آج دے نیت کل۔ ہم بھی تو گھڑ سکتے تھے، تم نے گھڑی ہے، پڑھی ہے، مسجدوں میں لگی ہے، کیلنڈروں میں چھپی ہے۔ جس مسجد میں جائیں وہاں سے جناب تراویح کی دعا لکھی ہو، تسبیح تراویح، پتہ نہیں وہاں کوئی کس سے گھڑ لی۔ جنازہ گاہ میں جائیں تو جنازے کا طریقہ پورا گھڑا ہوا لکھا ہوتا۔ رمضان آ جائے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ شروع ہو جاتا ہے۔ سحری کے وقت جب تماشا ہو تو ڈھول کھڑک رہا ہوتا، جو سنت کو چھوڑ دے اللہ اس پر ڈھول مسلط کرتا، پھر سائرن بجا رہے ہوتے، ہوٹر بج رہا ہے مسجدوں میں، اللہ کی پناہ ہماری مسجدوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے تو لڑ رہے، یہ اذان کیوں دیتے ہیں، تم ڈھول کیوں کھڑکاتے ہو؟ اذان سے نفرت ہے، ڈھول سے محبت ہے۔ اذان سے نفرت ہے، اعلان سے محبت ہے۔ اذان سے نفرت ہے، جو کام حدیث میں ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کام کیوں کرتے ہو جو مصطفیٰ نے اور صحابہ کرام نے نہیں کیا؟ کبھی یہ بھی تو کہا کرو، پھر اعلان کرتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں جب رمضان کا روزہ رکھ لو نا، کھانا شینا کھا رہے ہو تو اذان شروع ہو جائے، حضور فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کوئی پیالہ برتن ہو نا تو کھاتے رہو، اس کو نہ رکھو۔ حضور نے اجازت دی ہے کہ کھا لو ضرورت کے مطابق، حاجت کے مطابق۔ اذان ہو گئی، تم تاخیر لیٹ ہو گئے، عادت تو نہیں ہے، لیٹ ہو گیا تو کھا رہے ہو پیالے میں تو اذان شروع ہو گیا، حضور نے فرمایا کھا لو۔ مولوی نے حضرات کھانا پینا بند کر دو، جڑا ہاتھ تجھے سوٹ دو۔ ہر کام سنت کے خلاف۔ ہم آج بھی سنت پر قائم ہیں اور انشاءاللہ سنت پر قائم رہیں گے، اور یہی سنتوں کی دعوت دیں گے، پوری امت کو حضور سے جوڑتے رہیں گے، حضور سے جوڑتے رہیں گے، سنت کے ذریعے حضور سے جوڑیں گے، سنت کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اتباع کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی بات